السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین حضرات، سنڈے کمنٹ باکس میں ایک بار پھر میں یعنی آپ کا بھائی عبدالقدیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سنڈے کمنٹ باکس میں کچھ ناموں کے تعلق سے سوالات کیے تھے جن کے جواب ہم نے دیے تھے، اور آج بھی ناموں کے تعلق سے ہی آپ حضرات نے کچھ سوالات کیے ہیں جن کو کلیئر کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اچھے معنی والے نام رکھنا بچوں کے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے معنی والے نام رکھیں، اور ناموں کے اثرات بچوں کی زندگیوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے معنی والے اسلامک نام رکھیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ ایک غلط روح چل پڑی ہے کہ سنے سنائے ناموں کو اختیار کر لیتے ہیں، بس جو نام اچھا لگا وہی اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس نام کے معنی کا ہمیں نہیں پتہ، اس کے مطلب کا ہمیں نہیں پتہ، اور اس نام کے اثرات ہمارے بچے کی زندگی کے اوپر کیا پڑنے والے ہیں اس سے بھی ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں تو صحابیات اور صحابہ کے ناموں میں سے اپنے بچوں کے نام رکھیں تاکہ ہمارے بچوں کو ان کے ناموں کی نسبت حاصل ہو سکے۔ تو محترم ناظرین حضرات، چلیے اب سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کس بھائی نے کیا سوال کیا ہے۔ تو پہلا سوال ہے محمد عرفان صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ زہیب، ادیب اور التمش نام رکھنا کیسا ہے اور ان ناموں کے معنی کیا ہے۔ تو چلیے محترم ناظرین حضرات، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زہیب نام کے بارے میں کہ زہیب نام کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اور بچے کا یہ نام رکھنا کیسا ہے۔ تو زہیب لفظ جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تو زا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا تلفظ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے زا ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد چھوٹی ہا ہے، اس کے بعد یا ہے، پھر اس کے بعد با ہے، زہیب۔ تو یہ زا سے جو زہیب ہے یہ عربی لغت میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے۔ زا کے ساتھ جو زہیب ہے عربی لغت میں کہیں بھی نہیں ملتا، اس لیے اس نام کو نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی جو زا کے ساتھ زہیب ہے عربی لغت میں اس کا مطلب کہیں نہیں ملتا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ نام بچے کا نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اور ایک لفظ ہے زال کے ساتھ زہیب، اور اس کا صحیح تلفظ اس طرح سے ہوتا ہے، سب سے پہلے زال ہے، اس کے بعد چھوٹی ہا ہے، اس کے بعد یا ہے، اس کے بعد با ہے، زال کے اوپر پیش ہے زہیب۔ تو زہیب جو ہے یہ اصل لفظ ہے، اور زہیب نام جو زال کے ساتھ ہے اس کے معنی آتے ہیں سونے کا ٹکڑا۔ تو معنی کے اعتبار سے بچے کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے جو زال کے ساتھ زہیب ہے۔ تو ان دونوں ناموں میں سے ایک زا کے ساتھ زہیب اور ایک زال کے ساتھ زہیب، تو اصلی لفظ جو ہے وہ زال کے ساتھ زہیب ہے، تو یہ نام بچے کا رکھا جا سکتا ہے۔ اس نام کے معنی ہے سونے کا ٹکڑا۔ دوسرا سوال ہے ان کا ادیب نام کے بارے میں، تو چلیے اس نام کی معلومات کو بھی سمجھتے ہیں۔ ادیب نام رکھنا بچے کا کیسا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو آپ حضرات یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، ادیب نام کے معنی ہے ادب سکھانے والا۔ ادیب نام کے معنی ہے ادب سکھانے والا، اور اس کا صحیح تلفظ اس طرح سے بنتا ہے، سب سے پہلے الف ہے، اس کے بعد دال ہے، اس کے بعد یا ہے، پھر آخر میں با ہے، ادیب۔ تو ادیب کے معنی ہوئے ادب سکھانے والا، علم ادب کا ماہر، اعلیٰ اخلاق کا حامل، یہ تینوں ادیب نام کے معنی ہیں۔ تو معنی کے اعتبار سے بچے کا ادیب نام رکھنا اچھا ہے، درست ہے، بچے کا ادیب نام رکھا جا سکتا ہے۔ ادیب اسلامک نام ہے، معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے، تو ادیب بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو تیسرا سوال ان کا التمش نام کے بارے میں ہے، تو چلیے التمش نام کی معلومات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ التمش کا صحیح تلفظ اس طرح سے بنتا ہے،
سب سے پہلے الف ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد تا ہے، اس کے بعد میم ہے اور آخر میں بڑا شین ہے، التمش۔ التمش نام کے بارے میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے کلیئر کرتا چلوں۔ لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ التمش کسی صحابی کا نام ہے، تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ التمش کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ ہاں، ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام التمش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی بڑی کرامتیں ظاہر کی تھی۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان میں کچھ ایسے مسلمان حکمران گزرے ہیں، ان حکمرانوں میں ایک نام التمش بھی ہوا ہے۔ تو التمش کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ التمش کسی صحابی کا نام ہے، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ رہی التمش نام رکھنے کی بات، تو التمش بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ التمش نام کے معنی ہے فوج کا سردار، سردار فوج۔ تو معنی کے اعتبار سے بچے کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اسلامک نام ہے۔ تو محترم ناظرین حضرات، چلیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اگلا سوال کن کا ہے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ زنیشا نام کا مطلب بتائیے، زنیشا نام رکھنا بچی کے لیے کیسا ہے، معنی کیا ہے۔ تو چلیے محترم ناظرین حضرات، اس نام کی معلومات کو بھی سمجھتے ہیں۔ زنیشا عربی لغت میں مذکور نہیں ہے۔ زنیشا جو لفظ ہے یہ عربی لغات میں کہیں نہیں ملتا۔ باقی یہ کسی اور زبان کا لفظ ہو تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور انٹرنیٹ پر آج کل اسلامی ناموں کے اعتبار سے بڑے عجیب عجیب نام اور ان کے معنی بھی ملتے ہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ پر دیکھنے کے بجائے کسی صاحب نسبت یا متبع شریعت و سنت عالم دین یا بزرگ سے اپنے بچوں کے نام رکھوانے چاہیے، اور یہی افضل طریقہ ہے اور یہی سنت طریقہ ہے اور خیر و برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ تو باہر کیف زنیشا لفظ جو ہے عربی لغات میں کہیں نہیں ملتا، یہ ایک محمل لفظ معلوم ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کا نام صحابیات کے ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کر کے اپنی بچی کا نام رکھ دے، تو یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اور صحابیات کے ناموں کے لیے معنی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کے نام کے لیے نسبت ہی کافی ہوتی ہے کہ یہ صحابیات کے نام ہیں۔ اگر ہم اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں پر رکھیں گے تو ہماری بچیوں کو بھی ان کے ناموں کی نسبت حاصل ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین حضرات، آج کی بات بس یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے۔ فقط واللہ اعلم۔